خیبر پختونخوا میں ضم ہونے والے سابق قبائلی اضلاع میں تحریک طالبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی کے حالیہ حملوں کے بعد ان علاقوں میں دہشت گرد تنظیم کی جانب سے دوبارہ قدم جمانے کے خدشات جنم لے رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تحریک طالبان کے موجودہ امیر مفتی نور ولی نے تمام ناراض طالبان دھڑوں کو منا کر اکٹھا کرنا شروع کر دیا ہے، جس سے طالبان کے حملوں میں بھی تیزی آ گئی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ چند ماہ سے سیکیورٹی فورسز اور قبائلی عمائدین پر حملوں میں اضافہ ہوا ہے، جس کی متعدد کارروائیوں کی ذمہ داری قلعدم تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے قبول کی گئی ہے۔ فروری سن 2021 کے دوران ٹی ٹی پی کی جانب سے شمالی وزیرستان، باجوڑ اور جنوبی وزیرستان سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں 16 دہشت گرد حملے کیے جانے کا دعویٰ کیا گیا ہے، جن میں 57 لوگ جاں بحق اور درجنوں زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ٹی ٹی پی میڈیا سیل کے مطابق شمالی وزیرستان میں 5، باجوڑ میں 3، جنوبی وزیرستان میں 2، محمد، ڈیرہ اسماعیل خان، دیر، بنو اور بلوچستان میں ایک حملہ کیا گیا، جس میں مجموعی طور پر 57 افراد جان کی بازی ہار گئے اور 18 زخمی بھی ہوئے ہیں۔ حملوں کی نوعیت بتاتے ہوئے گروہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ان میں 4 گوریلا حملے جبکہ 3 حملوں میں بارودی سرنگیں استعمال کی گئی۔ دوسری جانب پاک فوج کی جانب سے فروری میں جنوبی وزیرستان اور شمالی وزیرستان میں فوج کے اہلکاروں پر متعدد حملوں اور شہادتوں کی تصدیق کی گئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ان اضلاع میں ٹی ٹی پی کے شدت پسندوں کی ہلاکت کے دعوے بھی کیے جا رہے ہیں۔ ان میں قابل ذکر نورستان المعروف حسن بابا نامی ٹی ٹی پی کے اہم دہشت گرد کمانڈر کی جنوبی وزیرستان میں 24 فروری کو ایک کارروائی میں ہلاکت بھی شامل ہے۔ پاک فوج کے ترجمان کے بقول حسن بابا سن 2007 سے اب تک 50 سے زائد فوجی اہلکاروں کی شہادت میں ملوث تھا۔ پاکستان فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے 6 مارچ کو شمالی وزیرستان میں ٹی ٹی پی کے 3 اہم کمانڈروں سمیت 8 شدت پسندوں کو جہنم واصل کیے جانے کا دعویٰ کیا گیا۔ فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی جوانوں کا مورال بڑھانے کے لیے 2 مارچ کو شمالی اور جنوبی وزیرستان کا دورہ کیا، جہاں فوجی جوانوں سے بات چیت کے دوران انہوں نے شدت پسندوں کے خلاف کارروائی جاری رکھنے کا اعادہ کیا۔ تجزیہ کاروں کے بقول تحریک طالبان کے حملوں میں اضافہ پاکستان سمیت خطے کے دیگر ممالک کے لیے انتہائی تشویشناک ہے۔ ٹی ٹی پی سابق قبائلی علاقوں سے نکل کر اب ملک کے شہری مراکز میں بھی حملے کر رہی ہے۔ 7 مارچ کو پنجاب کے شہر راولپنڈی میں ریس کورس پولیس اسٹیشن کے ایس ایچ او میاں عمران عباس ایک فائرنگ واقعے میں شہید ہوئے۔ ٹی ٹی پی نے حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا کہ تنظیم کے خفیہ سیل نے یہ کارروائی کی ہے۔ اسی طرح 15 مارچ کے روز کراچی میں ایک بم حملے میں سیکیورٹی فورسز کے جوان شدید زخمی ہوئے۔ اس حملے کا خدشہ بھی طالبان پر ظاہر کیا جا رہا ہے۔ سیکیورٹی امور پر نظر رکھنے والے بعض ماہرین اور قانون نافذ کرنے والے افسران کے مطابق ٹی ٹی پی کے حملوں میں دوبارہ شدت کے پیچھے کئی وجوہات ہیں، جن میں ایک اہم وجہ ٹی ٹی پی کے مختلف دھڑوں کا انضمام ہے۔ سال 2007 میں وجود میں آنے والی تحریک طالبان پاکستان ہیبت اللہ محسود کی سربراہی میں شروع کے 2 سال تک ہر قسم کے اندرونی اختلافات سے مکمل طور پر پاک رہی اور طالبان کے تمام دھڑوں میں مکمل اتفاق اور اتحاد رہا۔ البتہ سن 2009 میں جب بیت اللہ محسود ایک ڈرون حملے میں مارا گیا تو اس کے بعد ٹی ٹی پی میں پہلی مرتبہ قیادت کے معاملے پر اختلافات پیدا ہوئے، جو بعد میں تنظیم میں دھڑے بندی کا سبب بنے۔ یوں ٹی ٹی پی میں پہلی مرتبہ حکیم اللہ محسود اور مولانا ولی الرحمان کے نام سے 2 دھڑے بن گئے۔ بعد ازاں سوات سے تعلق رکھنے والے شدت پسند مولانا فضل اللہ اخوند جب ٹی ٹی پی کے پہلے غیر محسود اور غیر وزیرستانی سربراہ منتخب ہوئے تو یہ اختلافات مزید سنگین ہو گئے۔ حکیم اللہ محسود اور مولانا ولی الرحمان کی ڈرون حملوں میں ہلاکتوں کے بعد یہ دھڑے ان کے جانشین کمانڈروں شہریار محسود اور خان سید سجنا کے ناموں سے منسوب ہوئے، جو کئی برسوں تک کراچی، جنوبی وزیرستان اور آپریشن ضرب عضب کے بعد افغانستان منتقل ہونے کے بعد وہاں بھی ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہے، جس سے تنظیم بری طرح متاثر ہوئی۔ سال 2014 میں ٹی ٹی پی محمد تنظیم نے قیادت سے اختلافات کے سبب جماعت الاحرار نامی نئی دہشت گرد تنظیم تشکیل دی، جس کے سربراہ عمر خالد خراسانی تھے۔ جماعت الاحرار بھی سن 2017 میں تنظیم کے ترجمان احسان الاحسان کے ہتھیار ڈالنے کے بعد مزید تقسیم ہو گئی اور مکرم خان کی قیادت میں حزب الاحرار نامی ایک نیا دھڑا قائم ہوا۔ سال 2014 کے وسط میں دولت اسلامیہ داعش نے پاکستان اور افغانستان خطے کے لیے خراسان کے نام سے اپنی شاخ کے اعلان کے بعد ٹی ٹی پی کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا۔ داعش کی نظریاتی اپیل، عالمی سطح پر ساکھ اور خاطر خواہ مالی وسائل کے سبب ٹی ٹی پی کے متعدد رہنما اور دھڑے داعش میں شامل ہو گئے۔ ٹی ٹی پی نے افغان طالبان اور القاعدہ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے کبھی بھی داعش کی حمایت نہیں کی، مگر سن 2014 میں ٹی ٹی پی کے خلاف آپریشن ضرب عضب کے سبب افغانستان کے سرحدی صوبوں میں تنظیم کے متعدد رہنما اور جنگجوؤں نے باقاعدہ طور پر داعش خراسان میں شمولیت اختیار کر لی تھی۔ جنوری سن 2015 میں ٹی ٹی پی اورکزئی کے کمانڈر حافظ سعید خان کو داعش خراسان کا سربراہ بھی نامزد کیا گیا۔ ملا فضل اللہ کی ہلاکت کے بعد ٹی ٹی پی کے سربراہ بننے والے مفتی نور ولی تنظیم کے دھڑوں کو دوبارہ یکجا کرنے کے لیے کافی عرصے سے مصروف عمل تھے اور اس حوالے سے بعض کمانڈروں کے ساتھ رابطے میں بھی تھے۔ البتہ اگست سن 2020 سے کوششیں کامیاب ہونا شروع ہوئیں جب جماعت الاحرار اور حزب الاحرار نے ٹی ٹی پی میں دوبارہ شمولیت کا اعلان کر کے مفتی نور ولی کی قیادت پر اعتماد کا اعلان کیا۔ اس کے کچھ ہی ہفتے بعد ٹی ٹی پی کے شہریار محسود کا دھڑا بھی ٹی ٹی پی میں شامل ہو گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ طالبان کے مختلف دھڑوں کو اکٹھا کرنے میں فوج کی حراست سے فرار ہونے والے تحریک طالبان کے سابق ترجمان
احسان اللہ احسان نے بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ سیکیورٹی امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ٹی ٹی پی کے ناراض دھڑوں کے ساتھ ساتھ القاعدہ اور لشکر جھنگوی سے وابستہ گروہوں کی شمولیت سے بھی ٹی ٹی پی مزید مضبوط ہو چکی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ القاعدہ کے 2 اہم پاکستانی گروہوں نے باقاعدہ طور پر ٹی ٹی پی میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ ان میں سے ایک گروہ حال ہی میں ہلاک ہونے والے القاعدہ برصغیر کے نائب امیر استاد احمد فاروق کے قریبی ساتھی کمانڈر منیب کا ہے۔ دوسرا گروہ القاعدہ سے وابستہ امجد فاروقی گروپ کا ہے، جو ماضی میں جنرل مشرف اور سری لنکن ٹیم پر حملوں میں بھی ملوث رہا ہے۔ اسی طرح لشکر جھنگوی کے عثمان سیف اللہ کرد کا گروہ بھی ٹی ٹی پی میں شامل ہو چکا ہے، جس کی سربراہی اب مولوی خوشی محمد سندھی کر رہے ہیں، جو ماضی میں حرکت الجہاد اسلامی نامی شدت پسند گروہ کے سربراہ رہ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ شمالی وزیرستان میں 2 جنگجو دھڑے ٹی ٹی پی میں شامل ہوئے ہیں۔ ان میں ایک گروہ مولوی علیم خان کا ہے، جو شمالی وزیرستان کے اہم کمانڈر حافظ گل بہادر کے ڈپٹی کمانڈر بھی رہ چکے ہیں، جبکہ موسیٰ شہید کاروان گروپ کے نام سے شمالی وزیرستان میں فعال طالبان گروہ بھی ٹی ٹی پی میں شامل ہو چکا ہے۔ ٹی ٹی پی کے داخلی معاملات سے باخبر جنوبی وزیرستان کے ایک رہنما کے مطابق ٹی ٹی پی کی قیادت باہر رہ جانے والے دیگر طالبان گروہوں سے بھی ایک ہی پلیٹ فارم پر متحد ہونے کے حوالے سے رابطے میں ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اب تک ٹی ٹی پی میں جنوبی وزیرستان کے ملا نذیر کا گروہ، شمالی وزیرستان کے حافظ گل بہادر کا گروہ اور خیبر ایجنسی مفعال منگل باغ کے لشکر اسلام شامل نہیں ہوئے۔ البتہ منگل باغ کی افغانستان کے سرحدی صوبے ننگر باغ میں ایک بم دھماکے میں ہلاکت کے بعد اطلاعات آ رہی ہیں کہ گروہ کے نئے امیر ضیاء خان عرف ابو عابد اور ڈپٹی امیر طیب عرف اجنبی، جو منگل باغ کے بیٹے بھی ہیں، ٹی ٹی پی میں شمولیت کے حوالے سے باقاعدہ مشاورت شروع کر رکھی ہے۔ شمالی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے سینئر صحافی تجزیہ کار ناصر داوڑ کا کہنا ہے کہ مفتی نور ولی کی جرگوں اور مشاورت کے ذریعے ناراض دھڑوں کو یکجا کرنے کی کوششیں اب عملی شکل اس لیے اختیار کر رہی ہیں کیونکہ وہ مخالفت کی پالیسی پر چل کر ٹی ٹی پی کو ماضی کی طرح فعال بنانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان سمیت دیگر سابق قبائلی اضلاع میں کئی ماہ سے قبائلی معاہدین کی ٹارگٹ کلنگ جاری تھی، مگر اب سیکیورٹی فورسز کے اہلکار بھی نشانہ بن رہے ہیں۔ فروری میں اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی سینکشن مانیٹرنگ ٹیم کی جاری کردہ رپورٹ میں بھی ٹی ٹی پی کے دھڑوں میں اتحاد پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسے پاکستان، افغانستان اور پورے خطے کے امن کے لیے خطرہ قرار دیا گیا تھا۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں ٹی ٹی پی جنگجوؤں کی افرادی قوت 2500 سے 6000 کے درمیان بتائی گئی ہے، جبکہ ٹی ٹی پی نے پچھلے سال جولائی سے اکتوبر کے درمیان سرحد پار سے 100 حملے کیے۔ دوسری طرف افواج پاکستان کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار نے 24 فروری کو غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات چیت کے دوران کہا تھا کہ تحریک طالبان کے حملوں میں اضافہ دراصل فوجی آپریشن کا رد عمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹی ٹی پی کو افغانستان کے پاکستانی سرحد کے قریب علاقوں میں ٹھکانے مل گئے ہیں۔ بھارت پر ٹی ٹی پی کی مالی اور تکنیکی معاونت کا الزام عائد کرتے ہوئے میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ شدت پسند گروہ کو پڑوسی ملک نائٹ ویژن چشمے، دیسی ساختہ مواد اور چھوٹے ہتھیار جیسے سامان بھی مہیا کر رہا ہے، جس کے سبب بھی حملوں میں تیزی آئی ہے۔ خیال رہے کہ پاکستانی حکومت اور فوج کی جانب سے اس نوعیت کے الزامات کی بھارت ماضی میں تردید کرتا رہا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔